الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَقُل لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ إِلَى آخِرِهِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے واضح نشانیاں اتاری ہیں، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور وہ منافق کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر انہی میں سے ایک جماعت منہ پھیر کر اس کے بعد الگ ہو گئی، اور وہ لوگ ایمان لانے والوں میں نہ تھے۔ اور جب انہیں دعوت دی گئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بلایا گیا تاکہ ان کے مابین تنازع کا فیصلہ ہو، تو اس وقت انہی میں سے ایک جماعت منہ پھیر کر اعراض کرنے لگی، اور اگر ہو فیصلہ ان کے حق میں تو چلے آئیں گے رسول کی طرف اطاعت کرتے ہوئے۔ سورہ نور کی یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 46 اور 47 اور 48۔ ان تین آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیات مبینات کہ ہم نے انسان کو سمجھانے کے لیے کھلی کھلی نشانیاں، واضح واضح نشانیاں بیان کر کے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بادلوں کا چھا جانا، بارشوں کا آنا، اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا جانا، اللہ کی قدرت کی کھلی نشانیوں میں سے کہ اللہ چاہتا ہے بغیر پاؤں کے مخلوق پیدا کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے 2 پاؤں والی مخلوق پیدا کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے 4 پاؤں والی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ آیات مبینات یہ کھلم کھلا اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ خالق جس طرح چاہے، جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہے، جتنا پیدا کرنا چاہے، جب پیدا کرنا چاہے، وہ خالق ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اسباب ہدایت کے ہونے کے بعد، اسباب ہیں سارے کے سارے ہدایت کے، رہنمائی کے، ان کے ہونے کے بعد ہدایت دینے کا اصل مالک اللہ ہے۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، سبب بذات خود مالک نہیں ہوتے جب تک کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت ازدی کا فیصلہ نہ ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مشیت کو اس میں رضا نہ ہو، تو سبب انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ راہ سجھاتا ہے جسے چاہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان
ظاہر کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا نفاق اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، اندر سے منافق تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ فرمایا مفسرین نے کہ ان منافقین میں سے ہر منافق کی یہی فطرت تھی، البتہ یہ ہے کہ جو کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، کم پیسے والے، کم مال والے، کم حیثیت درجہ والے، وہ اپنے نفاق کو کھلم کھلا ظاہر نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ان کی حیثیت کمزور تھی اور ان کی مالی حیثیت کمزور تھی، تو وہ کمزوری کی وجہ سے اپنے نفاق کو کھلم کھلا ظاہر نہیں کر پاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جن لوگوں کے پاس کچھ درجہ تھا، کچھ حیثیت تھی، کچھ طاقت تھی، کچھ پیسہ تھا، کوئی علاقے میں حیثیت تھی، وہ لوگ اپنے ان اسباب کی وجہ سے اپنے نفاق کو کبھی کبھی مختلف اطوار میں ظاہر کر دیتے تھے۔ ان کے اندر یہ گھمنڈ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس سرداری ہے، ہم درجے کے بڑے ہیں۔ تو انہی میں سے ایسے گھمنڈ رکھنے والے منافقین میں سے ایک منافق کا ذکر ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا۔ بشر نامی ایک منافق تھا جو اس حیثیت کا تھا، اس نے معاملہ کیا ایک یہودی کے ساتھ زمین کی خرید و فروخت کا، زمین کے لین دین کا مسئلہ تھا، معاملہ تھا، ہو گیا معاملہ۔ اس بشر کے معاملے کے بعد، یہودی کے معاملے کے بعد، ان دونوں آدمیوں کا آپس میں اسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا، لین دین کے معاملے میں، پیسے اور زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جب جھگڑا بڑھ گیا، اب یہودی تھا اہل کتاب، اب وہ یہودی چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ جی فیصلہ تورات کے مطابق ہوگا، فیصلہ ہماری کتاب کے مطابق ہوگا، میں فیصلہ وہ مانوں گا جو تورات کا ہے۔ لیکن یہودی نے یہ ضد نہیں کی، یہودی اس بشر نامی آدمی سے کہنے لگا، جس کو خود یہودی مسلمان سمجھتا تھا، کیونکہ بشر ظاہر میں مسلمان نظر آتا تھا اور اندر سے منافق تھا، تو یہودی نے کہا دیکھو تیرا میرا مخاصمہ ہو چکا ہے، جھگڑا ہو چکا ہے، بحث چل چکی ہے، اور ہم دونوں کسی فیصلے کے نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں جھگڑیں، آپس میں دست و گریبان ہوں، یہ کام چھوڑو، ہم چلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جو تمہارا نبی ہے، تو اللہ تمہارا نبی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے جا کر اپنے جھگڑے کا معاملہ، داستان کارگزاری سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے مسئلے کی سماعت کرنے کے بعد ہمارے درمیان جو حق اور سچ پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اب یہ یہودی کہہ رہے ہیں۔ اب بشر نے جب یہودی کی یہ بات سنی تو بشر تو بخلا گیا، کیونکہ اس کے افی قلوبہم مرض، اندر سے تو وہ منافق تھا اور وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں رکھتا تھا، بظاہر میں مسلمان ظاہر تھا، اندر تو اس کی بیماری تھی۔ وہ کب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے راضی تھا، کلمہ پڑھنے کے لیے راضی تھا، یا حضور کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار؟ افی قلوب مرض، اس کے دل میں تو بیماری ہے اور وہ بیماری مرض کی ہے۔ چنانچہ بشر بکھلا گیا، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر جو ہے فیصلہ کروائیں، نہیں، بلکہ اس یہودی سے کہنے لگا حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، 100 بہانے بنانے لگا، بظاہر میں 100 بہانے ظاہر کرنے لگا، حضور گھر پہ ہوں نہ ہوں، حضور کے پاس صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، حضور مصروف ہوتے ہیں، حضور فلاں جنگ مصروفیت میں ہوں گے، تو ایسا نہ کریں کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں۔ اب کعب بن اشرف جو تھا یہ یہودیوں میں سب سے بڑا یہودی ایک خارساز تھا، چلاک آدمی تھا، یہودیوں کے اندر سے سازش کرنے والا ساز باز آدمی تھا، بڑا تیز ترین آدمی تھا۔
اب بشر کہے کہ ہم چلتے ہیں کعب ابن اشرف یہودی کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، جبکہ وہ یہودی دوسرا آدمی کہے کہ ہم فیصلہ کرانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، لیکن بشر جو ہے وہ حضور کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے ایک قدم بھی اس نے نہ اٹھایا، راضی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں اس کے اندر کے نفاق کو کھول کے ایک تو اس کی حالت کھولی اور دوسرا مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ اس بشر کی طرح سینکڑوں منافق تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو ظاہر میں اپنے آپ کو نمازی دکھا رہے ہیں، جو بظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر دکھا رہے ہیں، ان کا حلیہ مسلمانوں والا تم دیکھ کر، ان کے ظاہر باہر کو مسلمانوں والا تم دیکھ کر انہیں مسلمان سمجھ رہے ہو، اس بشر کی طرح سینکڑوں تمہارے اندر منافق چھپے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَبِالرَّسُولِ، اور ایمان لاتے ہیں رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور یہ کہتے ہیں ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر انہی میں سے ایک جماعت، یعنی وہ منافقوں کی جماعت جو یہ کہتی ہے اور کہنے کے بعد مانتی نہیں ہے، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے تو راضی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تو راضی نہیں ہے، تو ان کا اطاعت کا کہنا کس کام کا، ان کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا کس کام کا ہے؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک وہ اللہ کے رسول کو مانے ہی نہ، اللہ کے رسول کی ذات کو نہ مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نہ مانے، حضور کی سنت کو نہ مانے، حضور کی نبوت کو نہ مانے، حضور کی رسالت کو نہ مانے، حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے، اس وقت تک اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے احکام کیا ہیں؟ ان احکام میں دو سب سے واضح احکام ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ماننا، محمد رسول اللہ، رسول اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانا، اور اس کے لیے تو یہ منافق راضی نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ فیصلے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس چلو، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول فیصلہ کرے ہمارے درمیان، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جل بھس جاتے ہیں، اندر سے جل بھس جاتے ہیں، ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ تو پکا منافق ہے کہ جس کو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرانے کی کہا جاتا ہے اور وہ منہ پھیرتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، آنکھیں وہ اشارے کرتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ بکلاتے ہوئے زبان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ کرانے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن مجید نے یہ بات کھول کر کہ آدمی کو ایسے لوگوں سے خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اور بڑی تفصیل بس کے ساتھ لکھا ہے کہ ہر دور کے اندر ہر طبقے میں، خواہ وہ دیندار طبقہ ہو، دنیا دار طبقہ ہو، تاجر طبقہ ہو، جس درجے کا بھی، جس حیثیت کا طبقہ ہے، ہر دور میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا اگر کوئی گروہ ہے، کوئی جماعت ہے، تو وہ منافقین کی ہے۔ ہر دور میں اگر کوئی تکلیف اور نقصان دینے والا ہے، حکومتوں میں، حکومتوں کو توڑنے میں، اور دینیات کے معاملات کو نقصان پہنچانے میں اگر کوئی جماعت ہے اول تو وہ منافقین کی ہے۔ کیونکہ ایک مثال سے یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی آدمی، کوئی شکاری آدمی شکار کرنے کے لیے جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شکاری والا لباس پہن کر جائے۔ ہرن کا شکار کرنے جا رہا ہے، خرگوش کا شکار کرنے جا رہا ہے، پرندوں کا شکار کرنے جا رہا ہے، تو وہ لباس نمازیوں والا نہ پہن کے جائے، وہ لباس حاجیوں والا نہ پہن کے جائے، وہ لباس شکاریوں والا پہن کے جائے، تاکہ جانور کو سمجھ لگ جائے کہ یہ ہمارا شکار کر رہا ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ شکار کرنے گیا ہے اور اس کا لباس شکاریوں والا نہیں ہے، لباس اس کا نمازیوں والا ہے، تو یہ شکار کو دھوکہ دے رہا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہی طریقہ منافق کا ہے کہ منافق بظاہر لباس مسلمانوں والا پہنتا ہے، گفتگو مسلمانوں والی کرتا ہے،
کلمے مسلمانوں والے پڑھتا ہے لیکن اس کا اندر جو ہے وہ منافق ہے. اس لیے سب سے زیادہ نقصان دینے والی جماعت منافق کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نفاق کے نحوست سے لعنت سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انفعنا بتلاوۃ القرآن ودروس القرآن وتعلیم وتعلم القرآن وبالشرح صدر بنور الایمان. اللہم لک الحمد علیہ المن والإحسان ولا حول ولا قوة الا بک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.